إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایک عام سا لوگوں کو پیغام دیا اور یہ بتایا کہ کیا لوگ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں
بستی والے اور علاقے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وبأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اور وہ اس طرح سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب نہیں آ سکتا، وہ ہمارے عذاب سے رات کو جب وہ سوئے ہوئے ہوں یا عام حالات میں جب وہ بے خبر ہوں اور وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آ سکتی، کیا لوگ اللہ کے عذاب سے اتنے بے خوف ہو گئے ہیں؟ یا وہ یہ سمجھتے ہیں افامن اہل القری، کیا بستی والے اور علاقے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے پاس چاشت کے وقت ان یاتیہم بأسنا بیاتا، چاشت کے وقت یا ایسے موقع پر جب وہ اپنے معاملات کے اندر مصروف ہوں، انہیں ذرہ برابر بھی یہ گمان نہ ہو کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا اچانک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر اہل ایمان صحیح معنی کے اندر اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، تو انہیں ہمیشہ اس بات کا خوف اور خدشہ رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اس کی پکڑ آ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائے، واتقوا اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان کے دروازوں کو کھول دیں گے، اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے اللہ کی رحمت کے نزول کے سبب ان پر اتنے انعامات کی بارش کریں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور پھر ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب پکڑ لیا۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم امن میں ہیں، اللہ کے طرف سے جو اس طرح کی پکڑ ہے یہ کسی بھی وقت آ سکتی۔ فرمایا کہ وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اے مخاطب پیغمبر، ہم نے کتنی ہی بستیاں صفائے ہستی سے مٹا دی، جب وہاں کے رہنے والوں نے یہ سمجھا کہ بس اب ہمیں تو کوئی آنچ نہیں آ سکتی، پھر ایسے اللہ کا عذاب آیا کہ وہ صفائے ہستی پر نشان عبرت بن گیا۔ اس لیے اہل ایمان کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہنی چاہیے
کہ وہ اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے بچے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ جتنے عذابات ہیں وہ کوئی شخص اگر ایمان لانے کے بعد اپنی مرضی سے جو مرضی آئے کرے اور جو گناہ چاہے کرے، اسے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب اور دعوتی انداز یہ ہے کہ قرآن مجید نے وراثت کے مسائل کو جب ذکر کیا تو وراثت کے مسائل کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ جو وراثت کے مسائل ہیں یہ اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں، یعنی بیٹے کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا ہے، ماں باپ کا اتنا ہے، بھائی بہنوں کے اولاد نہ ہونے کی صورت میں اور باپ کے نہ ہونے کی صورت میں یہ صورتحال ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی۔ بیوی کا اتنا حصہ ہے، شوہر کا اتنا حصہ ہے، اور سب کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان حدوں سے تجاوز کرتا ہے، جو ان حدوں کی پاسداری نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ اس کو ایک ایسی آگ میں جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ عذاب کا تعلق یہ نہیں ہے کہ عذاب صرف کفار کے لیے ہے۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے باوجود شریعت کو بالائے طاق رکھ کر احکام شریعت کی دھجیاں بکھیرتا رہے، منمانی طور پر شریعت پر عمل کرتا رہے، جو چیز صحیح لگے، جتنی اس کی مرضی کے موافق ہو اس پر عمل کرے، اور جہاں اس کی خواہشات سے کوئی چیز ٹکرا رہی ہو تو اسے چھوڑ دے، یہ شریعت پر عمل کا اسلوب نہیں۔ اس لیے ایک روایت جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں ذکر کی ہے، اور اس روایت کے کچھ اور طرق بھی ہیں، اگرچہ وہ روایت موطا کے اندر جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یعنی موقوفاً روایت ہے، لیکن محدثین اس روایت کو مرفوع کے درجے میں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جو باتیں اس میں کہی جا رہی ہیں، اس میں جو بیان ہوئی ہیں، وہ کوئی صحابی اپنے اجتہاد سے، اپنی فکر سے نہیں کہہ سکتا۔ تو اس میں جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جب وہ چیزیں کسی قوم میں ظاہر ہو جائیں تو پھر انہیں اس کے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، جب کسی قوم کے اندر خیانت ظاہر ہوتی ہے، الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ دشمن کا رعب ڈال دیتا ہے، غیروں کا رعب اس پر آ جاتا ہے، پھر وہ قوم اس انجام سے دوچار ہوتی ہے جب اس میں خیانت جیسا عمل آ جائے۔
تو فرمایا کہ ولا فش الزنا، جب کسی قوم کے اندر بدکاری زنا عام ہو جائے تو الا کثرهم الموت، تو اس قوم کے اندر اموات کثرت سے ہوگی۔ اور جتنے بھی اس موقع پر سوچ کر اسباب تلاش کیے جاتے ہیں وہ سارے اسباب ناکام رہ جاتے ہیں جب اس کے حقیقی سبب کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ اس کا حقیقی سبب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کی روک تھام ہوگی، برائی کی بدکاری کی روک تھام ہوگی، تو فرمایا کہ پھر اس طرح کثرت سے اموات نہیں ہوں۔ اور آپ دیکھ لیجئے جس معاشرے کے اندر برائی کو عام کیا جائے، برائی کو آسان کیا جائے، اس معاشرے کے اندر جو حلال معاملات ہیں، جو جائز معاملات ہیں نکاح کی صورت میں، اس کو معاشرے میں مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ محدثین کرام نے بطور خاص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب النکاح کو قائم کیا اور اتنی روایات لائے اس مسئلے پر کہ نکاح کو معاشرے کے اندر آسان ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ایسر النکاح برکہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر تکلفات کم ہو۔ جس معاشرے کے اندر نکاح کرنا دشوار ہو، مشکل ہو، جو بھی ان کے اسباب ہیں، اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ گناہ آسان ہو جائے۔ تو جب گناہ آسان ہو جائے گا تو اس کی پاداش میں، اس کے نتیجے میں اموات کثرت سے ہوں گے۔ اچھے خاصے بندے کے بارے میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اچانک موت ہو گئی۔ فرماتے ہیں وَمَا نَكَسَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جو قوم ماپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، ایسا جرم سابقہ امتوں میں ایک امت کے اندر پایا گیا کہ وہ ماپ تول کے اندر کمی کرتی تھی۔ اس کے ماپ تول کا طریقہ کار یہ تھا کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ جب وہ کسی سے کوئی چیز لیتے تو پوری ماپ تول کر زیادہ لیتے، اپنا حق لینے کی باری آئی تو پورا لیتے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب کسی دوسرے کو ماپ تول کر دینے کی باری آئی تو یخسرون، اس میں کمی کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ جو قوم اس گناہ میں ملوث ہو جائے گی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، وہ قوم کبھی بھی معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکے۔ اب اس کے اسباب تلاش کریں، میٹنگیں بیٹھیں، بورڈ بیٹھ جائیں، بڑے بڑے دانشور قوم کو اس سے نکالنے کی سوچیں، لیکن سب ناکام۔ اس لیے کہ جو چیز
آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا جرم یہ ہے اور اس کا حل یہ ہے، اس معاملے کو تو آپ نے معمولی سوچ لی، اس کو تو آپ نے کوئی حیثیت نہیں دی۔ فرمایا جو قوم اس طرح کی بدعنوانیوں کا شکار ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاشی طور پر عدم استحکام میں مبتلا کر دے، وہ کبھی بھی معاشی طور پر قوت نہیں بن سکتے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وما حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم، جب کوئی قوم فیصلہ کرتی ہے، جب کوئی قوم کسی کے معاملات کے اندر اس کا تصفیہ کرتی ہے بغیر حق، بغیر حق کے، شریعت کے قانون کو بالائے طاق رکھ کر فیصلہ کرتی ہے، وما حکم قوم بغیر حق، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نظام نافذ کیا، اپنی شریعت نافذ کی، تو اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ذالک الدین القیم، اے پیغمبر یہ دین جو ہم نے آپ پر اتارا ہے یہ دین قیم ہے، یہ دین ایسا ہے کہ اسے قائم کیجئے، اسے نافذ کیجئے، اس میں ہر قسم کی امن کی، عافیت کی ضمانت ہے۔ انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں موجود کہ دو صحابی ہیں، دونوں ہی ایمان والے ہیں، ایک مسئلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک صحابی کی زمین پانی کے قریب ہے اور دوسرے کی زمین جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کی زمین کے بعد، آپ سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کی زمین پانی سے قریب تھی، فرمایا پہلے تم اپنی زمین کو سیراب کر کے پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ اس نے جب یہ بات سنی، بعض لوگ کہتے ہیں وہ منافق تھا، وہ فلاں تھا، نہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کتاب الصلح میں، یہ بدری صحابی تھا، اس کے منہ سے یہ کلمات نکلے، اس نے کہا انہ کان ابن عمک، یہ تو آپ کی پھپھی کا بیٹا ہے نا، یہ الفاظ کا۔ جب یہ الفاظ کہے آپ نے فرمایا کہ زبیر تم ایسا کرو کہ اپنی زمین کو پانی پلاؤ اور اس کی منڈیر تک جو تمہاری حد بندی ہے اس کو اچھی طرح وہاں پانی روک کر پھر اس کو پانی دو۔ یعنی حق یہ تھا کہ زبیر پوری اپنی زمین کو سیراب کرے پھر تمہیں پانی ملے۔ اللہ نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی، فلا وربک، اے پیغمبر مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، یہ اپنے ایمان کے دعوے میں کامل نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم،
جب تک یہ اپنے تمام تر اختلافات میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، آپ کو فیصل نہ بنا لیں، آپ کو جج نہ بنا لیں۔ کیسا حاکم، کیسا فیصل، کیسا جج؟ ایسا حاکم اور ایسا فیصل جس کے فیصلے کو کہیں چیلنج نہ کیا جا سکتا۔ یہاں پر بھی ہم کسی کو فیصل بناتے ہیں، کسی کو جج بناتے ہیں، پھر نہیں مانتے اس کی بات کو تو ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں آپ کو جج بنانے کے بعد، آپ کو فیصل بنانے کے بعد، آپ کو حکم بنانے کے بعد، وہ اپنے معاملات کے اندر، اپنے مشاجرات کے اندر فیما شجر بینہم حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے آپس کے اختلاف میں، معاملات میں آپ کو فیصل بنائیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، صرف اتنا نہیں کہ آپ کے پاس فیصلہ لے گئے، آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ کے فیصلے کو مان لیا، ظاہراً طور پر قبول کر لیا، فرمایا اس کے بعد اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی بھی محسوس نہ کریں، معمولی سا لفظ بھی ایسا نہ نکالیں کہ جس سے آپ کے فیصلے پر کسی قسم کی کوئی آنچ آئے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے مکمل تسلیم کرے، من وعن تسلیم کرے۔ دنیا میں جتنے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جب یہ دوسرا فیصلہ کر رہے تھے تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ غصے میں آئے۔ حالانکہ حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی جج، کوئی بھی حاکم، کوئی بھی فیصلہ کرنے والا لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے وَهُوَ غضبان، اس حال میں کہ وہ غصے میں ہو، اس لیے کہ غصے کے سبب سے وہ جائیدائے حق سے ادھر ادھر ہو سکتا، وہ انصاف کی راہ سے پلٹ سکتا ہے، اس کے پائے استحکام میں لچک آ سکتی ہے۔ لیکن اس قاعدے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا ہے۔ آپ حالت رضا میں بھی اگر فیصلہ کریں گے، غصے کی حالت میں بھی فیصلہ کریں گے، نارمل حالات کے اندر بھی فیصلہ کریں گے، آپ کے فیصلے کی وہی اہمیت ہے۔ آپ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، آپ کے فیصلے کے سننے کے بعد کوئی اپنے دل میں ذرا سی خلش بھی محسوس نہ کرے، تب وہ کامیاب ہے۔ آپ دیکھیے، دو مسلمان ہیں، دونوں عدالت کا رخ کرتے ہیں اور عدالت کا رخ کرتے ہیں اور اس کو فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کتاب و سنت سے نہیں۔ ذرا سوچئے، یہاں اس موقع پر جس نے اس طرف کا رخ کیا ہے اور جو اس فیصلے کو تسلیم کر کے آ گئے ہیں، یہ بہرحال اس چیز کے ساتھ تو فیصلہ ہے نا جو اللہ نے نازل نہیں کی۔ یہ مسئلہ مطلب سوچنے کا ہے کہ انسان شریعت کے معاملے میں اتنا بے باک نہ ہو جائے، ممکن حد تک یہ کوشش کرے کہ اس کا اس چیز سے واسطہ نہ پڑے۔ وَقَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، جو قوم حق کے بغیر فیصلہ کرے گی، اور حق کیا ہے؟ حق اللہ کا قول، قولہ الحق، اللہ کا قول حق ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق نازل کیا گیا. اللہ نے حق کو نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ کچھ بھی نہیں. حق کے بعد جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے. فرمایا کہ جو قوم اس طرح، کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھیں کتنے لوگوں کے معاملات اگر آپس کی بنیاد پر بھی تصفیہ کرتے ہیں تب بھی کوئی مارکیٹ کا رول ہوگا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. کہیں کسی علاقے کے اندر، کسی گاؤں کے اندر کوئی وڈیرا ہوگا، لوگ اس سے فیصلہ کروائیں گے. یہ سب انسان کی بربادی کی علامتیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں کتاب العلم میں یہ روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. اللہ تعالیٰ اس علم کو لوگوں سے اس طرح نہیں نکال لے گا کہ ان کے سینے سے علم چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ اس علم کو اٹھا لے گا، لیکن ایسے نہیں اٹھائے گا کہ کسی کے سین میں قرآن مجید موجود ہے، صبح اٹھے گا تو وہ حافظ نہیں ہوگا. کسی کے دل میں شریعت کا علم ہے اور وہ صبح اٹھے گا تو علم نہیں ہوگا، ایسا نہیں. ہاں ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ اس علم کو اٹھا لے گا علماء کی وفات کے ذریعے. میں نے پچھلے دنوں کرونا کے تعلق سے دیکھا کہ بڑے بڑے جید قسم کے علماء، تقریباً 22 سے 25 علماء، بڑے بڑے قراء، مشہور و معروف، امام حرم کے استاد جیسے لوگ، یعنی بڑا خلا ہوگی. اللہ اس علماء کی وفات کے ذریعے سے علم کو اٹھا لے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جہلا کو اپنا امام بنائیں گے، اس سے فیصلہ کراتے. کیوں؟ یہ گاؤں کا بڑا ہے، یہ چودھری ہے، یہ وڈیرا ہے، اس کی معاشرے کے اندر بڑی رسپیکٹ ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کے پاس فیصلہ کرواتے. میں نے کہا نا کہ اگر اس طرح کے معاملات ہو جائے تو پھر آدمی اس میں پہل نہ کرے. کبھی کہیں ایسی جگہ پھنس جاتا ہے تو اس میں پہل نہیں کرنی چاہیے. یہ معاملہ بہت حساس ہے، اس مسئلے کو حساس سمجھنا چاہیے. فرمایا لوگ جوہلا کو اپنا امام بنائیں گے، اپنا سردار بنائیں گے. فسئلوا، پھر ان سے مسائل پوچھے جائیں گے. فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، مسئلہ بتائیں گے، اس طرح کر لو، ہم نے یوں سنا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یوں بتایا ہے. ایسی آپ مثالیں سنیں گے ایسے لوگوں سے. گوٹکی کے اندر کوئی پیر تھا، جن دنوں عورت کی حکمرانی پر بحث ہو رہی تھی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ پیر صاحب عورت حکمران بن سکتی ہے؟ تو ان کا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت سے تھا. کہنے لگے بالکل بن سکتی. کسی نے ان کو بتایا کہ بخاری میں تو حدیث ہے. کہنے لگے دیکھیں اس کے اندر جو واقعہ ہے نا، اس میں جو عورت حکمران بنی تھی نا وہ غیر مسلم تھی. مسلمان ہو تو بن سکتی، غیر مسلم ہو تو نہیں بن سکتی. پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ بخاری کی وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. اب لوگوں کو کیا پتا ہے کہ روایت کے ضعف کے اسباب کیا ہیں، بخاری میں کوئی ضعیف حدیث بھی ہے کہ نہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے ضعیف ہے؟ کہنے لگے اس حدیث کا ایک راوی ہے، اس کا نام ہے ابی بکرہ اور وہ ضعیف ہے.
ابو بکر حدیث کے راوی نہیں ہیں، صحابی رسول ہے۔ یہ حالت ہے لوگوں کی جہالت کا، اور وہ لوگوں کے اندر بہت معزز شخصیت بنا ہوا، علم کا عالم۔ یہ فرمایا لوگ جہلا کو اپنا سردار بنائیں گے، اپنا امام بنائیں گے، فسئلوا پھر ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم پھر وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ یاد رکھیے، جب کسی ایسے شخص سے مسئلہ پوچھا جائے جس کو مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ خود تو گمراہ ہے، اب اگر وہ مسئلہ بتانے کی جسارت کرتا ہے اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے، اپنے وقار کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کے اندر جو اس کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے تو فَأَضَلُّوا، وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخر میں افسوس کرتے رہے اور یہ بات دہراتے رہے کئی مرتبہ۔ کہا ایک دفعہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے مجھ سے 40 مسائل پوچھے تھے، میں نے 36 مسائل کے جواب صحیح دیے، مجھ سے 4 مسئلوں کے اندر غلطی ہوئی۔ کسی نے پوچھا کہ 36 مسائل تو صحیح ہیں اور 4 میں آپ سے غلطی ہو گئی؟ کہنے لگے ہاں، 36 مسائل کے موقع پر جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ آنے والے نے کہا میں اسپین سے آیا ہوں، آپ کو پتا ہے کتنا لمبا سفر ہے؟ آنے اور جانے کا سفر تقریباً سال لگ جاتا اس وقت۔ میں اسپین کے لوگوں کو یہ بتا کر آیا ہوں کہ میں امام مالک کے پاس جا رہا ہوں، جس سے بڑا اس وقت مالک سے بڑا مدینہ میں کوئی عالم نہیں۔ ان کی علمی منزلت کا عالم یہ تھا کہ لیث بن سعد، ان سے جب مسئلہ پوچھا گیا، وہ بھی اپنے دور کے فقیہ تھے اس وقت، تو وہ بڑی عاجزی سے کہتے ہیں کیف افتی ومالک فی المدینہ، میں کیسے فتویٰ دوں مدینہ کے اندر مالک موجود، کیسے بتاؤں؟ بعد ایسے لوگ گزرے ہیں، جناب ابن عباس اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں، حبر الامہ ہیں، مواسم حج میں ان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، حج کے موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ ابن عباس آئے ہیں تو جم گٹھا لگ گیا، مسائل شروع ہوئے، ابن عباس کی نظر عطا پر پڑی، اپنے شاگرد پر، عطا بن ابی رباح پر، تو امام عطا سے کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہارے اندر تو وفیکم عطا، تمہارے اندر تو عطا موجود ہے، مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو؟ اعتراف تھا کہ عطا کو اللہ نے بڑا علم دیا۔ اہل علم کی طرف رہنمائی کرنا، اپنے سے کسی اور اہل علم کی طرف بھیجنا، یہ علم کی شان ہے۔ جہاں اپنی مرضی سے ڈسوکلے لگانا، یہ کوئی علم کی شان اور خدمت نہیں ہے۔ اور یہ بیماری موت معذرت کے ساتھ آپ کے اندر بھی بڑی اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ پائی جائے کہ ایک شخص نماز کے بعد امام صاحب سے پوچھ رہا ہو اور دوسرا مقتدی جو مقتدی ہے کہہ رہا ہے شیخ صاحب میرے خیال میں یہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے۔ یہ ہے بیماری ہے۔ یعنی ہم اس مسئلے کی حساسیت کو نہیں سمجھتے، مسئلہ تو یوں ہی ہے، بلکہ مسئلہ اس کو بتا کر پھر کہتے ہیں آپ امام صاحب سے پوچھ لو۔ یہ حال ہے۔ کتنے ہم دلیر ہیں، کتنے ہم اس مسئلے کے اندر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ تو ابھی عالم نہیں ہے، اگر یہ عالم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے، پھر تو پتہ نہیں ان کا مستویٰ کیا ہوتا، ان کا یعنی ان کی پھر سوچ کا زاویہ کیا ہوتا۔ علم ان چیزوں کا نام نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے 36 سوال کے جواب صحیح دیے،
میں نے کہا تھا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا میں اتنی دور سے آیا، ان کو کیا جواب دوں؟ کہا ان سے کہنا کہ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ کیا بات؟ لا ادری کہنا حدیث میں آتا ہے، یہ بھی علم ہے۔ یہ کیسے علم ہے؟ یہ اس لیے علم ہے کہ جب میں نے کہا مجھے نہیں پتا تو پوچھنے والا اب کسی اور عالم کے پاس جائے گا اور اس سے پوچھے گا اور اسے صحیح بات پتہ چل جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں مفضی علی العلم، یہ علم کی طرف پہنچانے والی چیز ہے یہ جملہ۔ اور اگر ایسے موقع پر اپنی مرضی سے کچھ کہہ دیا تو پھر خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کر۔ فرمایا جو قوم اس حق کے بغیر فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کے اندر خون ریزی بہت ہو، قتل و غارت گری بہت ہوگی۔ اور آخری بات فرمائی وما خطر قوم العہد، جب کوئی قوم وعدے کی پاسداری نہیں کرتی، جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک وعدہ کیا گیا، ایک تحریک چلی، لوگوں نے بڑی قربانیاں دی اس بنیاد پر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور 80 برس ہو گئے اب تک لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہ ہو سکا۔ اب بڑی تعویلیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ سلط اللہ علیہم العدو، اللہ اس قوم پر اس کے بدترین دشمن کو مسلط کر دیتا۔ آپ دیکھ لیجئے اس اثر کی روشنی کے اندر جائزہ لیجئے، دیکھیے، غور کیجئے کہ اگر یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کے اسباب بھی سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنی کے اندر ان پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔